روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سب سے پہلے تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب محترم بلاول بھٹو صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس دعوت پہ مدعو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم خورشید شاہ صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اتنی لمبی قید گزارنے کے بعد وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میرے خیال میں جس طرح ہمت اور جس طرح استقامت سے انہوں نے مقابلہ کیا ان حالات کا، اور اپنی نظریات سے باوجود ہر قسم کی تکلیف کے وہ اپنی نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے، تو میرے خیال میں یہ ان کا کردار پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے ایک سمبول ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ میں لیڈر آف دا اپوزیشن محترم شہباز شریف صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کو متحد رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میرے خیال میں جی صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ ہماری یونٹی تھی کہ ہم ایک زبان ہو کر بطور ایک ہی اپوزیشن، میرے خیال میں یہ سفر اگر ہم اس سے آج سے کافی پہلے ہی شروع کر دیتے تو ان کی یہ پوزیشن اس سے کافی پہلے ہو جاتی۔ تو وکٹیں گرنا ان کی شروع ہو گئی ہے، کل بھی 2 گروہ پر ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ جو جوائنٹ سیشن میں ان کو جو شکست ہونے والی تھی ان سے وہ میرے خیال میں میچ سے پہلے ہی وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، لیکن پریس ریلیز ان کی آ گئی ہے، اور وہ میرے خیال میں بھاگنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ جو ڈراپ سین ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کا، میرے خیال میں سازش اور سفارش کی اتنی ہی زندگی ہوتی ہے۔ سازش اور سفارش کے ذریعے جو کام بھی ہوتا ہے وہ بس اس کی لائف ٹائم اتنی ہی ہوتی ہے۔ اور میں جب یہاں پر سازش کی بات کرتا ہوں تو سازش کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ہائیبرڈ رجیم ہے اس کو اس ملک میں انسٹال کرنے کا بنیادی مقصد تو وہی تھا کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو جمہوری سفر ہم نے طے کیا تھا اور جو سویلین سپریمیسی کی طرف جو ہم نے قدم اٹھائے تھے اور کافی کچھ اچیو بھی کیا تھا، اس پورے پروسیس کو رول بیک کرنے کے لیے اس موجودہ ہائیبرڈ رجیم کو انسٹال کیا گیا تھا۔ اور جس طریقے سے پچھلے 3 سال میں پارلیمنٹ کو ڈسفنکشنل کر دیا گیا تھا، میرے خیال میں ماضی پوری پاکستان کی پوری پارلیمانی تاریخ میں اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جس طریقے سے پارلیمنٹری نارمز کو بلڈوز کیے جا رہا تھا، یہاں پر جتنے بڑے بڑے ایشوز آئے اس میں پارلیمنٹ کو وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں اس پر۔ اور یہ جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، یا بھی جو دہشت گردی کی ریگروپنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے بارہا اس کے طرف اشارہ بھی کیا ہے، اس کا کوئی ذکر ہم نے پارلیمنٹ میں نہ اس کی کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، نہ اس کو ہمیں جب ہم اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا تو ہمیں بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کی ہم نے مخالفت بھی کی ہے، اس کے باوجود اس ٹاپک کو اسمبلی میں جب ہم بھی بولتے ہیں ہمیں بھی اجازت نہیں ملتی۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے معاہدے کی، اس کے ساتھ بھی اس کے بارے میں قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو میرے خیال میں ایک کمپلیٹ وہ ایک سازش کے تحت اس موجودہ رجیم کو انسٹال کیا گیا، تو اس کا ڈراپ سین پر اسی طریقے سے ہونا تھا۔ اور میرے خیال میں اگر یہ یونٹی اسی طرح برقرار رہی تو ہم
تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو اپنے پارلیمنٹری ہمارے نارمس سے اور جتنے ہم نے پارلیمنٹری گینز کیے تھے پچھلے سالوں میں اس کے اگینسٹ یہ جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں اس ساری عسکری انکروچمنٹ کو ہم اگر اسی طریقے سے ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں تو اس کو ہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو آخر میں ایک دفعہ پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا میں بہت مشکور ہوں انہوں نے ہمیں آج اس دعوت پہ بلائے اور ایک دفعہ پھر پوری اپوزیشن نے اس یونٹی کا مظاہرے کا بہت شکریہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.